قتل ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، چغلی ہو گئی، تو اس کی بڑی بڑی سزائیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر الگ سے ذکر کیا ہے اور بڑی سزا کے طور پر فرمایا ہے کہ اس انسان کے ساتھ اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر ملحدین حضرات اور ایتھزم کے لوگ یہ اشکال عرض کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمانوں کے خیال میں بھی آ سکتی ہے یہ بات کہ دیکھیے پوری دنیا کا جو گلوبل بینکنگ سسٹم ہے اور پوری دنیا کا جو اکانومی سسٹم ہے وہ تو سب کا سب سود اور ربا پر ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اسلام کا اس نظریے کو ترک کرنا یہ کیسے صحیح ہوا، ٹھیک ہے. اگر یہ سود والا معاملہ نہ ہو تو پھر تو سارا معاملہ ہی ڈگمگا جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، دیکھیے ان لوگوں کو کہا جائے گا، دیکھیے اسلام میں ایک سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ منی جو ہے، انسان کا جو پیسہ ہے جسے بولتے ہیں منی سرکولیشن، کہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ چلتا پھرتا رہے، ٹھیک ہے. وہ ایک جگہ پر سٹیبل اور ستھر نہ رہے، ٹھیک ہے. ایک مثال سے سمجھیے آپ کہ دیکھیے جس طرح سے اگر کسی گاڑی میں انجن میں تیل ڈالتے ہیں سروس کے وقت پر، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کے پسٹن میں بھی جائے، اس انجن کے ہر کونے میں جائے اور گراریوں میں جائے، اس وجہ سے کہ تاکہ وہ انجن سموتھلی رن کر سکے، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو کہ وہ تیل صرف کسی ایک کونے میں جم جائے تو انجن بالکل سیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر مال بھی جو ہے زیادہ مال امیروں کے پاس ہی مثال کے طور پر جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کا جو سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہو جائے گا. ہینگ کا مطلب یہ ہوگا کہ غریب غریب رہے گا اور امیر امیر رہے گا. اور اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغَاءِ مِنْکُمْ، کہ اس لیے یہ مال امیروں کے پاس نہ رہے کہ صرف امیروں ہی کے پاس رہے اور اس کا آگے پیچھے سرکل نہ ہو، یعنی اس کی رواں دھواں نہ ہو. تو یہ تو ہو گیا اسلام کا مقصود کہ مال جو ہے وہ چلتا پھرتا رہے، ایک جگہ ٹھہرے نہ، ٹھیک ہے. اسلام کا فلسفیانہ نظریہ یہ ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو اعلان جنگ سے تعبیر کیوں کیا ہے الگ سے، ٹھیک ہے. اشکال کرتے ہیں وہ، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ جو احکام اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ سارے کے سارے احکام جو ہے وہ محبت پر اور انسانی فائدوں پر ٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی سیلفش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی میں دوسروں کی مدد کرنا بھی آتا ہے، دوسرا اگر کوئی غریب ہو اس کی مدد کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے سود والے معاملے میں کہ جب ایک ہی انسان کے پاس پیسہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، نہ وہ محنت کرتا ہے، وہ اس کے پاس صرف پیسے کے ذریعے پیسہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ محنت بھی کرتا ہے، دماغی کام بھی کرتا ہے، جسمانی کام بھی کرتا ہے اور اس کو پیسہ بھی دیتا ہے، اور اس سب کرنے کے بعد وہ پھر سے غریب رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے انٹرسٹ لینا ہوتا ہے، سود لینا ہوتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا مین مقصود تھا احکام کا وہ یہ تھا کہ پیار محبت یہ تھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کے پاس وہ پیسے آ جائے، ٹھیک ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر کوئی مصیبت آئی پڑی ہے یا کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان پیار محبت کا ربط قائم کیا ہے، ٹھیک. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام اسی سودی نظام پر ٹکا ہوا ہے، کہ دیکھیے سودی نظام پر ٹکا ہوا ضرور ہے لیکن آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ ماڈرن اکنومی کو اٹھا کر دیکھیں گے جب، ٹھیک ہے، تو کتنے ہی دیش ایسے ہیں جو قرضے کی چپیٹ میں ڈوبے پڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا دیش ہے، ٹھیک ہے، کچے مال کے اور سارے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ان کی انکم آتی ہے، جو ان کا بجٹ پاس ہوتا ہے سالوں میں مہینوں میں، ٹھیک ہے، وہ بجٹ جو پاس ہوتا ہے مزدوروں کی محنت سے، عام آدمی کی محنت سے، وہ بجٹ کا مال جو ہے وہ سارا کا سارا اس بیاج میں چلا جاتا ہے جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے لیا ہوتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. قرضہ تو اترنے کی دور کی بات ہوتی ہے، تو بجائے امیری کی اور غربت دیش میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اچھا اس کا الٹرنیٹو اسلام نے کیا پیش کیا، ٹھیک ہے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کی ترقی رک جائے گی، وہ لوگ بولتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اس کے الٹرنیٹو پیش کیے ہیں. مشارکت جیسی چیزیں دی ہے اسلام نے، ٹھیک ہے، مزاربت دی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آدمی اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو انویسٹ نہ کریں بلکہ آپ اب ڈائریکٹ اپنے پیسے سے کسی دوسرے بندے کے ذریعے سے بزنس میں لگایا جائے، ٹھیک ہے. وہاں پر ایک سٹیپس جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے اسلام. اب بندہ کیا کرتا ہے، بینک کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنا پیسہ بڑھاتا ہے،
وہ 2-10 لاکھ روپے رکھ کر بینک میں یہ سوچتا ہے 1-2 سال میں وہ 1-2 لاکھ جتنا بڑھے گا وہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے اس چیز کو بیچ سے نکالو اور آپ اس 10 لاکھ روپے کو لے کر آپ ڈائریکٹ بزنس میں لگاؤ. ٹھیک ہے, اسلام تو مزید انسان کو ترقی پہ لے جانا چاہتا ہے. اور دوسرا اس کا الٹرنیٹیو اسلام نے پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ. ٹھیک ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ امیر کی جیب سے 2.5% نکال کر وہ ہر غریب تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, آج کے دور کے اندر آپ تحقیق سے جب یہ چیزیں پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر زکوٰۃ کا مال اگر امیر آدمی کی جیب سے نکال دیا جائے تو شاید ہی دنیا میں کوئی غریب بچے. ٹھیک ہے, تو اسلامی جو قانون ہے, جو نقطہ نظریہ, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ انشاءاللہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا جواب اسلام کے اندر موجود نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.